معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ مراکش کے 7 اولیاء۔ ہم سیدین کے مزارات دیکھنے کے بعد باہر نکلے تو آرام کرنے کی خاطر مسجد کے پہلو میں ایک بینچ پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک مراکشی بوڑھا آیا اور اس نے ہمارے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ پہلے میں سمجھا کہ یہ بھکاری یا پھر مراکش کا کوئی ٹھگ ہے، لیکن اس نے بڑی روانی میں انگریزی میں باتیں شروع کر دیں۔ اس کا نام عبداللہ تھا اور یہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدہ سے ریٹائر ہوا تھا۔ ماضی میں جھانکتے ہوئے عبداللہ بتانے لگا کہ سرکاری ملازمت کے سلسلے میں میرے ارد گرد لوگوں کی ایک فوج ظفر موج رہتی تھی، لیکن جب سے ریٹائر ہوا ہوں میرے چاہنے والوں نے بھی نظریں بدل لی ہیں، لیکن ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ پھر مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہاں اندر مراکش کے بادشاہوں کے مزارات ہیں۔ جب یہ عروج پر تھے تو ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عوام ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی تھی، لیکن آج یہ حال ہے کہ آپ جیسے سیاح تو یہاں آتے ہیں، لیکن ہم مقامی لوگوں نے کبھی اندر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ عبداللہ پڑھا لکھا بیوروکریٹ تھا جو ریٹائرڈ زندگی بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ گزار رہا تھا، لیکن جب دل گھبراتا تو اٹھ کر گھر کے قریب اس مسجد کے پہلو میں نصب بینچوں پر بیٹھ کر ہم جیسے سیاحوں سے باتیں کر کے اپنی تنہائی ختم کرتا تھا۔ عبداللہ نے مشورہ دیا کہ آپ نے مراکش کے بادشاہوں کے مزارات پر حاضری دی ہے، اب اگر وقت ہو تو روحانی دنیا کے حکمران یعنی مراکش کے پیروں فقیروں کے ہاں بھی حاضری دیتے جاؤ۔ ہم نے مراکش کے مزارات کے بارے میں مزید پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ملک ولیوں، فقیروں، درویشوں اور روحانی دنیا کے لوگوں کا ہے۔ پورے ملک میں جگہ جگہ درویشوں کے مزارات اور مقامات ہیں جو دور سے سبز گنبد کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ مراکش میں 200 کے قریب ولی اللہ اور ولیاں دفن ہیں، لیکن ان میں زیادہ مشہور 7 درویش ہیں، جن میں سیدی یوسف بن علی، سیدی قاضی ایاز بن مسعود، سیدی عباس، سیدی بن سلیمان، سیدی عبدالعزیز، سیدی عبداللہ اور سیدی امام سہیلی شامل ہیں۔ یہ سب کے سب مراکش کے قدیمی شہر میں مختلف جگہوں پر دفن ہیں۔ مزارات پر حاضری دینے کا آغاز 17ویں صدی میں ہوا، جب سلطان اسماعیل نے مراکش کو پرکشش بنانے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے روحانی شخصیات کا سہارا لیا۔ ان بزرگان کے مزارات تعمیر کرائے اور عوام میں ان کی کرامات مشہور کرنے کے لیے خود ان مزارات پر حاضری دی، اور ساتھ یہ حکمت عملی اپنائی کہ ان مزارات پر ہفتے کے 7 دنوں لوگوں کا ہجوم رہے۔ چنانچہ بڑی سوچ وچار کے بعد 7 درویشوں کے لیے ہفتے کے 7 دن مقرر ہوئے۔ ہر پیر فقیر اور درویش کے مزار پر جانے اور نظر و نیاز دینے کے لیے الگ الگ دن ہیں۔ امام سہیلی کے مزار پر سوموار سیدی یوسف، منگل سیدی ایاز، بدھ سیدی عباس، جمعرات سیدی سلیمان، جمعہ سیدی عبدالعزیز، ہفتہ اور سیدی عبداللہ کے مزار پر اتوار کے دن عقیدت مند خصوصی حاضری دیتے ہیں۔ بھلے وقتوں میں ان مزارات پر بڑا رش ہوتا تھا، لیکن جب سے دنیا میں نفسا نفسی کا عالم برپا ہوا تب سے ان مزارات کی رونقیں بھی ماند پڑ گئی ہیں۔ بہرحال اب سیاح مقامی لوگوں کی کمی پوری کرتے ہوئے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ سیاح مرادیں مانگنے کی خاطر نہیں بلکہ اپنی سیاحت کو پرلطف بنانے اور مقامی تہذیب و تمدن کا جائزہ لینے جاتے ہیں۔ مراکش کے اولیاء کا زمانہ 12ویں صدی سے 16ویں صدی تک محیط ہے، اور ہر درویش نے لوگوں کی مختلف حاجات رفع کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ سیدی یوسف مراکش کے اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں۔ جوانی میں یہ کوڑ یعنی جذام کے مضر مرض میں مبتلا ہوئے اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا تاکہ یہ مرض دوسروں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ایسے میں وہ ایک غار میں چلے گئے۔ خیال تھا کہ وہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ 40 سال تک اس غار میں زندہ رہے۔ یہ کرامت دیکھ کر لوگوں نے ان سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوڑ میں مبتلا مریضوں کے آخری سہارا سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں غار کے قریب ہی شہر کے اندر اگمات گیٹ کے اندرونی طرف دفن کر کے ایک مزار تعمیر کیا گیا، جہاں آج بھی ان کے عقیدت مند ہر منگل کے دن حاضری دے کر دلی سکون پاتے ہیں۔
ان کا مزار کوڑ کے موذی مرض میں مبتلا لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ ایسے لوگ ان کی تربت پر حاضری دیتے اور شفا پاتے رہے۔ سیدی عباس آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے، لیکن اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور اسکالر تھے۔ انہوں نے مراکش میں اپنے محلے میں نابینا بچوں کو تعلیم دینے کا آغاز کیا، جس میں یہ بہت کامیاب ہوئے۔ یہ عظیم فلاسفر ابن رشد کے دوست بھی تھے۔ ان کی وفات 1149 میں ہوئی تو انہیں اسی مسجد میں دفن کیا گیا جہاں وہ زندگی بھر درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ آنکھوں کی بینائی سے محروم لوگ ان کے مزار پر حاضری دے کر شفا پاتے رہے۔ سیدی عباس کا مدرسہ اس وقت بھی موجود ہے، جہاں ہر روز غریبوں کو مفت کھانا دیا جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں جائیں تو چندہ ضرور دیں، ورنہ نابینا لڑکے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ محلہ انہی بزرگوں کی وجہ سے سیدی بن عباس کہلاتا ہے۔ امام سہیلی اندلسی کا شمار بھی مراکش کے 7 درویشوں میں ہوتا ہے۔ امام سہیلی اندلسی کا شمار بھی مراکش کے 7 درویشوں میں ہوتا ہے۔ ان کے مزار پر مرادیں مانگنے کے لیے عقیدت مند ہر سوموار کو حاضری دیتے ہیں۔ قاضی ایاز 1083 میں سطح کے ایک دینی اور علمی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ مراکش کے امام اعظم کے عہدہ اور جج کے بعد غرناطہ میں جج کی ذمہ داریاں سنبھالتے رہے، اسی لیے انہیں قاضی کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اندلس کے تمام علماء ان کے علمی کارناموں کے معترف تھے۔ ان کے مزار پر ہر بدھ کو ان کے عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ ابن تومرت کو مہدی نہ ماننے کے جرم میں قاضی ایاز کو 1149 میں سزائے موت دیتے ہوئے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ایسے ہی اللہ کے بندوں کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خود گیری و خود داری و کل بانگ اناء الحق، آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات، محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ اوست، خود مردہ و خود مرکد و خود مرگ مفاجات۔ سیدی عبداللہ کا مزار بھی مراکش میں ہے۔ یہ جناتی عملیات کے ماہر تھے۔ جن بھوت اور چڑیلوں کو راہ راست پر لگانے اور لوگوں کو ان کے شر سے بچانے کا کام انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ سیدی سلیمان صوفی ازم کی تعلیمات لے کر اس شہر میں پہنچے اور یہاں اپنے فیض سے لوگوں کو فیضیاب کیا۔ عبدالعزیز مراکش کے شہر فیض میں ریشم کے کپڑے کے بہت بڑے سوداگر تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کاروبار چھوڑا اور تصوف کی طرف راغب ہوئے۔ چنانچہ اپنی بقیہ زندگی یاد اللہ میں بسر کرتے ہوئے 1508 میں اس جہاں سے رخصت ہوئے تو انہیں مدرسہ بن یوسف کے قریب سپرد خاک کیا گیا، جہاں بعد میں ان کا مزار تعمیر ہوا۔ اس مزار پر وہ عورتیں حاضری دیتی ہیں جن کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے یا پھر ہونہار اور صحت مند اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ حاجت مند عورتوں کا ان مزارات پر ہجوم رہتا ہے۔ حکومت مراکش نے ان اولیاء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 2005 میں قدیمی شہر کے باب دکالہ کے باہر 7 درویشوں کی مناسبت سے 7 مینار تعمیر کیے ہیں، جن کے ارد گرد باغات لگا کر اسے ایک پارک کی شکل دے دی ہے۔ سب ہیڈنگ صوفیزم۔ مراکش کے 7 اولیاء کی باتیں سنتے سنتے مجھے یاد آیا اس ملک کے صوفی بھی روحانی دنیا میں کمال رکھتے ہیں۔ تب مجھے برطانیہ سے مراکش کے سفر میں وہ مسافر یاد آیا جو بیگم کو اپنے مراکشی شیخ کے ہاں لایا تھا تاکہ اس کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہو سکے۔ پھر مجھے برطانیہ کے وہ پاکستانی یاد آنے لگے جو مراکش کے صوفیہ کے پیروکار ہیں اور اکثر اپنے شیخ کے ہاں مراکش آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے ریٹائرڈ بیوروکریٹ عبداللہ سے استفسار کیا کہ مراکش کے صوفی ازم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ عبداللہ نے کہا، میں بھی صوفی ازم کا پیروکار ہوں۔ صوفی اسلام کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں روحانی نشو و نما پر توجہ دی جاتی ہے۔ صوفیہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کا شعور، روحانی کیفیات، ذکر اور شریعت بیان کرتے ہیں۔ مراکش میں صوفی ازم کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ آغاز میں صوفی اون کے موٹے کپڑے پہنتے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ مراکش کے غریب بربر قبائل کو صوفیہ کی طرز زندگی پسند آئی، جس کی وجہ سے بربر صوفی ازم میں شامل ہوئے۔ صوفی ازم کا مرکز فاس کی مسجد تاجین ہے، جہاں ہر سال جون میں دنیا بھر کے ہزاروں صوفی جمع ہوتے ہیں۔
عبداللہ نے بات جاری رکھی۔ فاس کے اجتماع میں ذکر اور محفل سماع کا اہتمام ہوتا ہے۔ روحانیت کی مناسبت سے قوالیاں اور صوفیانہ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ صوفیانہ موسیقی اور دف کا استعمال بھی ہوتا ہے، جس سے صوفیہ اور ان کے پیروکار پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ صوفی ازم میں بھی مختلف مکتبہ فکر ہیں۔ امام غزالی بھی صوفی تھے، لیکن مولانا رومی نے اس میں خاص مقام پیدا کیا ہے۔ آج بھی ان کے عقیدت مند سرخ رومی ٹوپی پہن کر گاتے اور ایک خاص انداز میں رقص کرتے ہیں، وجد کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ برصغیر کے درباروں پر بھی ملی جلی کیفیت نظر آتی ہے۔ مولانا رومی کے بقول امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، لیکن برصغیر میں بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ایسے میں سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی امام ابو حنیفہ تصوف اور روحانیت کے حق میں نہیں تھے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو پھر درباروں پر حالت وجد میں نظر آنے والے کیا امام ابو حنیفہ کے پیروکار نہیں؟ صوفی امن اور محبت کا درس دیتے ہیں۔ افغانستان کی جنگ میں مجاہدین نے روس کو جو عبرت ناک شکست دی، اس سے مغرب فکر مند ہو گیا۔ عراق شام کی تباہی اسی فکر کی پیش بندی کے طور پر ہوئی، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ایسے میں اقوام عالم کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس کا حل تلاش کرنے لگے۔ انہیں صوفی ازم کا راستہ ہی سب سے بہتر نظر آیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو جہاد سے نکال کر اس راستے پر چلانے کے لیے عالمی سطح پر حوصلہ افزائی ہوئی اور انہیں اس مقصد کے لیے وافر فنڈز بھی دیے گئے۔ مراکش کا بادشاہ اس مقصد کے لیے خانقاہیں جہاں شیخ مقیم ہوتے ہیں کو پیسے دے رہا ہے تاکہ لوگ جہاد کی بجائے صوفی ازم سے منسلک رہیں۔ ابھی حال ہی میں بھارتی وزیر اعظم مودی نے بھی صوفی ازم کے حق میں تقاریر کی اور دلی میں صوفیہ کی ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ کچھ یہی سبب ہے کہ صوفی ازم دن بدن بہت مقبول ہو رہا ہے۔ فاس کے میلے میں دنیا بھر کے صوفی ازم کے پیروکاروں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کی کثیر تعداد مراکش آ کر ان تقریبات یعنی میلے میں شریک ہوتی ہے۔ یہ سیاح خود تو صوفی نہیں ہوتے، لیکن امن و شانتی کے مشن کی حمایت اور ساتھ ساتھ ذرا ہٹ کے ایک نئی چیز دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ اس وقت مراکش میں متعدد صوفیہ کی خانقاہیں جو مساجد کے ساتھ ملحق ہیں، جہاں شیخ قیام کرتے ہیں اور عقیدت مند وہاں جا کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ان خانقاہوں میں صوفی ازم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ عرصے سے مراکش کی حکومت انہیں وافر مقدار میں پیسے دے رہی ہے تاکہ صوفی ازم کا سلسلہ پھلے پھولے۔ عبداللہ کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا، سچ یہ ہے کہ اولیاء کی کرامات سے سب لوگ متفق نہیں، اس لیے عقیدت اور ارادت مند ہونا لازمی ہے۔ اسی تناظر میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔